عالم کعبہ مولا متقیان یہی فرماتے ہیں کہ جب تک فرصت ہے تمہارے پاس، یعنی آپشن ہے، وقت ہے، طاقت ہے، قدم بڑھاؤ اور اپنی جان کو، اپنی یعنی اپنے جسم کو اپنی جان پہ خرچ کرو۔ یعنی جان کیا؟ یعنی انسان کی نفس، انسان کی روح، یعنی اپنے جسم کو اپنی روح پہ خرچ کرو۔ یعنی جب تمہیں جان دینی پڑے تو تمہارا جسم تمہارے روح کی ہمراہی کرے، نہ کہ اپنی روح کو اپنے جسم پہ خرچ کرو۔ الٹا مت کرو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی نفس کی چیزوں کو اپنی جسم کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ یعنی آنکھ کو لذت چاہیے، اپنی روح کو برباد کر رہے ہیں۔ زبان کو ذائقہ چکھنا ہے، روح کو حرام لقمہ دے رہے ہیں، حرام مال شکم میں جا رہا ہے۔ جسم کی راحت کی خاطر دین، نماز، واجبات کو ترک کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ نیند پیاری ہے، نیند اچھی لگتی ہے۔ اپنی جان کو ہم جسم پہ خرچ کر رہے ہیں، جبکہ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے جسم کو اپنی جان پہ خرچ کرو۔ زحمت اٹھانی پڑے اٹھاؤ، عبادت کے لیے سردیوں میں اٹھنا پڑے اٹھاؤ، اٹھو۔ نفس بدن آمادہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت اچھا نہیں لگتا مولانا، وہ دل قرآن مانوس نہیں ہے نا ہم لوگ قرآن سے۔ تھوڑا ابھی کچھ اور سنا دے، 3 گھنٹے ہم سنتے رہیں گے قرآن، تھوڑا وہ بے ادبی ہو جائے گی مولانا۔ وہ گھر میں چل رہا ہوتا ہے، چینل چینج کر دیں، بند کر دیں۔ اللہ کا کلام روح کی خوراک ہے نا، وہ تو اس روح کی خوراک کو کیا جسم پہ خرچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جسم کو عادت ہی نہیں ہے قرآن کی۔ یہ بیسکس ہے، یہ کو میں آپ کو نہ فلسفہ سنا رہا ہوں، نہ نیوٹن کی تھیوری سنا رہا ہوں، نہ پروٹون اور آپس میں چیزیں پھٹتی کیسے ہیں، فزکس کیسے بنتی ہے، کچھ نہ۔ میں آپ کو کچھ بھی، سادی سی بات ہے، نہ میٹا فزکس کی باتیں، کچھ بھی نہیں ہے، سادی سی بات ہے۔ کیوں نہیں یہ جسم جان پر قربان ہونے کی عادت ڈال رہا؟ کیسے نکلے گا؟ کربلا میں کیسے ٹوٹے جسم جانوں کی خاطر؟ کیا وجہ تھی کہ ٹکڑے ہوتے رہے مگر آہ تک نہ نکلی؟ کیوں؟ کیونکہ جسموں کو جان پر قربان کیا ہوا تھا، اور پوری جانوں کا محور کربلا میں امام۔ تیر کھائے، گر گئے، کیا کہا؟ یہ نہیں کہا مولا بڑا کام کیا، ہم نے تیر کھائے، آپ نے نماز پڑھی، نہیں۔ جب گرے کہا مولا ہم نے وفا کی، مولا ہم نے اطاعت کی۔ کہا مولا ہاں تم مجھ سے پہلے جنت میں جاؤ گے۔ اللہ، یعنی کیا کیا؟ یعنی اپنی جو زندگی میں جو جمع کیا تھا۔ امام کو پیسے نہیں چاہیے، خدا کو اب ہمارا پیسہ چاہیے۔ خدا جو کہہ رہا ہے انفاق کرو، میری راہ میں خرچ کرو، مجھے قرض دو، مطلب خدا کو ہمارے مال کی ضرورت ہے۔ خدا وہ کہ جس کی پوری کائنات اس کا اپنا لشکر ہو، زمین آسمان اس کے، ستارے اس کے، ملائکہ اس کے، وہ ایک اشارہ کرے ہر چیز، اس کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، وہ مومنین کو کامیاب کرنا چاہ رہا ہے، اسے منافقوں کا مال نہیں چاہیے۔ قرآن یہی کہتا ہے منافق اگر رسول کو کچھ دیتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مومن سے پروردگار کہتا ہے اس ایمان جو تمہیں، اگر اللہ اور رسول پر ایمان ہے تو تم اپنا مال خرچ کرو، تمہیں خدا اس کے بدلے میں کامیابی دے گا۔